وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے یار، نبی کے نواسے ہیں، جنت کی بشارت پانے والے ہیں، لیکن کیا کہتے کہ رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو یہ تو خوف ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم بے نیاز لوگ ہیں، ہم کہتے یہ جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جسے کوئی بات نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جانا۔ مولوی اتنا کمزور طبقہ ہے یار، جسے کوئی بات نہیں آتی وہ مولوی پہ بات کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم اگر اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہوگی، تو رب کے سامنے ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے، حساب ہمیں بھی دینا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ رب کو شکایت کریں گے۔ یہ خوف الہی آپ کو کھینچ کے کربلا لے گیا تھا۔ اور دوسری بات، آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی، وہ کربلا کی مٹی۔ اور دوسرا، حضرت علی ایک سفر میں تھے تو پڑاؤ ڈالا تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ مٹھی بھر لوگ مکہ سے کربلا کی طرف بڑھے، انہوں نے ہر چند کہا رکیے، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ چلے کوفہ کی طرف، راستے میں فرزدق عرب کا مشہور شاعر ملا، پوچھا حالات، کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ پھر آگے ہر نے روک لیا، 1000 کا لشکر لے کے آئے، 2 یا تیسری جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کربلا ہے۔ فرمایا یہیں خیمے لگا دو۔ 2 محرم کو یہ کربلا میں تھے اور 9 محرم تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی۔ اور آگے سن کا ایک ہی جواب تھا، یہاں بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ساری رات اللہ کی یاد میں گزری اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے۔ یہ 72 نفوس اور وہاں 22,000 کا لشکر ہے، یہ محتاط روایت ہے۔ ایک روایت میں 82,000 لوگ تھے اور یہ مٹھی بھر لوگ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے۔ حضرت واہب آگے بڑھتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرت ظاہر آگے بڑھتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو کربلا میں آواز دیتے یا اباتا ہو، ہائے میرے ابا مجھے سنبھالو۔ کربلا کی مٹی پہ جب حسین کا بیٹا تڑپا، راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی یا اس سے آگے پیچھے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب کربلا کی ریت پہ بیٹا تڑپا، آپ اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے خیمے تک لائے۔ راوی کہتا آپ کی ساری داڑھی، سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے۔ پھر علی اصغر کے حلق میں تیر لگتا ہے، خون کو فضا میں اڑا دیتے ہیں اور خدا سے پھر کہتے ہیں مالک یہ ننھی کلی بھی تیری راہ میں پیش کر دی، اس کو بھی قبول فرما لے۔ حضرت قاسم، حضرت عباس، سونو محمد ایک ایک کر کے سارے دے دیے اور پھر خود میدان عمل میں اترتے اور فرماتے لوگوں میرا حق پہچانو، اس کائنات میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا زندہ نہیں، حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کچھ باتیں اور کی ہو، وہ حکومت کے لالچی، وہ دولت کے پجاری حسین ابن علی پر یک بارگی میں حملہ کر دیتے ہیں۔ تیر، تلواریں، نیزے آپ کے جسم میں پیوست ہوئے اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آتے ہیں اور اپنی اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آئے نا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے، ساری تکلیفاں ساڑھے واسطے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا 71 تن پڑے ہیں اور خود بھی زخموں سے چور چور ہے اور سجدے میں پیشانی ہے اور کہتے ہیں مالک یہ امتحان تھا اور میں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، میں راضی ہوں تیری تقدیر پہ
اب تو بھی بتا، تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا، مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک وقت تھا تم نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تسبیح ہم بولتے ہیں، پاکی تیری ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما دی. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، علی اصغر کی چاہتیں، علی اکبر کی محبتیں ہوتی، میں دیکھتا کہ تم میری راہ میں کس طرح قربان کرتے. فرمایا یہ حسین ہی تو ہے، سب کچھ قربان کر دیا اور کہتا ہے بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو فاطمہ کو خراج پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفاست، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا میں پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. اقبال فاطمہ کو خراج اس لیے پیش کرتا ہے، وہ کہتا سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. میں معذرت سے کہوں گا دیکھیے یہ گود سے ہی سب کچھ ملتا ہے. ادارے آپ کو رٹو طوطا بنا سکتے ہیں، فنون کے ماہر بنا سکتے ہیں، لیکن بایزید بستامی یہاں سے نہیں نکلے. داتا علی حجویری جو ہے وہ ان راہوں سے نہیں نکلے، گھر سے نکلے ہیں. گھر میں کردار والے ماحول ہو نا، والدین کا ماحول اچھا ہو تو اولاد بھی نکھر کے سامنے آتی ہے. تو یہاں حسین ابن علی کی ماں کو خراج اس لیے تھا کہ آپ کا کردار تھا کہ بچوں کو سوار کے کربلا میں بھیج دیا. لیکن آج گود میں کیا ملتا ہے؟ گلوکار ملیں گے، ایکٹر ملیں گے، فنکار ملیں گے، نوسر باز ملیں گے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے نہیں ملیں گے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا اپنا کردار کوئی نہیں ہے. تو کربلا میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جب ماں کا کردار اچھا ہوگا تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. جب والدین کا کردار کمزور ہوگا تو پھر اولادیں بھی. دیکھیے جو والدہ خود نماز نہیں پڑھتے، وہ بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھا کرو، تو کیا بچے نمازی بنیں گے؟ والدین تہجد کے وقت اٹھنا ہی نہیں نصیب، تو کیا سسکیاں نصیب ہوگی اولاد کو؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ. یار آپ خود نمازی بن جاؤ. دیکھیے یہ درس قرآن کا آغاز ماشاءاللہ کافی پرانا ہے، ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر درس، صرف یہ کام ان کا ہی نہیں ہے کہ یہی لوگوں کو دعوت دے، کسی کے پاس ایک آیت بھی ہوئی حجۃ الوداع میں رسول اللہ فرمایا وہ دوسرے تک پہنچائے. حق تو یہ ہے کہ آپ خود تشریف لاتے ہیں، آپ خود دائی بن جاؤ. یار کم از کم ٹھیک ہے آپ گلی محلے میں نہیں کہہ سکتے تو اپنے بچوں کو ساتھ لاؤ، اپنے پاس بٹھایا کرو تاکہ وہ دین سیکھنے کا مزاج تو پیدا ہو. سیکھنے سے جو ہے نا وہ سجدے نصیب ہوں گے نا. تو کربلا میں جو امام نے سجدہ کیا اس کے پیچھے اقبال نے خراج پیش فاطمہ کو پیش کیا. کیوں کہ وہ کہا کہ یہ تیرا کردار تھا کہ تیرے بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنایا. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں بایزید بستامی نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں خواجہ اجمیری نظر آتے ہیں، بابا فرید نظر آتے ہیں، فرید کوٹ مٹھن والا نظر آتا ہے، پیر مہر علی نظر آتا ہے. تو اس کے پیچھے کردار تھا بھائی. یہ سوار کی قوم کو دیتے تھے اور ان کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو کربلا سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے. حسین ابن علی وقت آخر جب سارا بدن زخموں سے چور چور تھا تو پیشانی کہاں تھی؟
سجدے میں. امام حسین نے 7 سال 7 ماہ 7 دن حضور کی گود میں پل کے بڑے ہوئے ہیں. اکثر وقت حضور کے ساتھ ان کا گزرتا تھا، اور امام حسین کی تربیت حضور نے خود فرمائی ہے.